say this was Quran was okay without this. So we can't even say for even single haraka, let alone a word or a letter. Say salawat. But imagine Allah subhanahu wa ta'ala is talking about 7 young, or we don't know the actual count, some young men. The chapter number 18, Surah Al-Kahf, it has got a background that how this surah was revealed. In Makkah, when Mushrikeen in Makkah, when the polytheists of Makkah could not stop Prophet by force, so they tried one another thing. That means when we cannot defeat him by force, let's try to defeat him by like intellect or intellect argument or intellectual argument with knowledge. Because the Quran is knowledge, so let's defeat him by knowledge. But they did not have that knowledge. They could contest or they could come in front of the Prophet. So they decided, they made a plan that we travel and we find out some knowledge with what we will defeat the Prophet. So in one of the tafsir, the Tafsir Qummi, it is mentioned that they selected 3 intellectuals from them, and then those intellectuals, they traveled to Najran, and there they met Christians and Jews, and they said, they told the story that a young man is in our community, is doing this, bringing the stories, bringing the knowledge, and we are not able to stop him. So they asked Jews and Christians that you have got some knowledge, so just you give that to us, so we go back and we counter this person. So the Jews or the Christian or both basically gave them 3 questions. That ask this man these 3 questions. If he says that he knows it, he is a liar. If he says he doesn't know it and he can't bring the answer, he is a liar. So these 3 questions you take and go and just present to our Prophet. But in that time they thought that he is just a rebellion, going against their culture, their traditions, rather their whole religion, that they were worshipping the idols, and the Prophet was presenting the ideas of one God. So the Christians or Jews are all together, they gave them 3 questions. Ask this person the story of the young man who went into the cave and they slept. Oh, what's the story? And there is ajuba, there is a wonder in this story. What is the wonder? What are the details? And the other story of Nabi Musa alayhi salam, because he believed in the past prophets. So what is the story of Nabi Musa alayhi salam when he was traveling and he had to meet a very knowledgeable person, and what took place between them? What was the conversation? What happened? The details of the story number 2. And the last story is what? Who is that person who traveled from east to west and he came to a place where Yajuj and Majuj are there? So basically 3 questions were presented to the Prophet. They came back and they were very happy. Now we will defeat him. And something strange happened as well. They presented these questions. They went to the house of Abu Talib alayhi salam, say salawat. And they said that we have got 3 questions for your nephew who is bringing a new religion. So if he can answer this, so we think that he is a prophet. Or if he cannot answer these, that means he is not. So they presented these 3 questions. And now you look at the honesty of the Prophet. I mean, he is the Prophet of Allah. I mean, everything has a message for us as well. He did not say, for example, okay, I'll tell you, because he is the most knowledgeable person in Arabia, in the whole world, in the whole universe. But he said, I don't know. But I will answer you tomorrow, because I will wait for the revelation. Truthfulness of the Prophet is what? He is not becoming, for example, smart, making an answer out of his pocket. No. These 3 questions were asked. He said, I will wait for the revelation and I will answer you tomorrow. No wahi came tomorrow.
No wahi came a day after, the next day, the next day, the next day, the next week. Rather, 40 days were passed. Imagine the state of the Prophet and the state of the initial Muslims. And now the polytheists, they were spreading the rumor, this person is, ma'adallah, this religion is not right. He has no answer. And imagine the state of the Prophet as well. He's waiting for the wahi. 40 days passed and the whole chapter of Surah Kahf was revealed to the Prophet. Say salawat. Now there are other lessons in this, in the style of the revelation of the surah as well. That revelation of the Quran was not, for example, something taken for granted. That's a fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. He wills when He will send the Quran. Because the Prophet said tomorrow, he said tomorrow it was better, maybe one message for the Prophet. He's ma'asum, he's the best of the creation. But the lesson is what? If Allah wills, the revelation will come. And it's for us as well. For example, we take Quran and the guidance as, for example, for granted. Maybe Quran is there, we're not giving any importance to it. Or for example, it's a burden that we need to recite it and we need to learn it. I mean, it's not a burden, it's a fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. It's an ihsan of Allah subhanahu wa ta'ala that He has chosen us from the nation of the last Prophet, that we have got this Quran, we have got the message with us. And we are the people of Quran, the people of the Prophet. And the only ones, especially on top of that, the only ones when Prophet said, Inni tarikun fikum thaqalain, kitab Allah wa izratu ahli bayti. So we are the only ones, we are sticking to the Quran and Ahlul Bayt, the thaqalain, two weighty things. So now the ayat is telling about the youth. There were some young men who believed in Allah subhanahu wa ta'ala. What is the meaning of this ayat? Allah says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Nahnu naqasnu alayka naba'ahum. We relate to you, O Prophet, their story in truth. They were youth who truly believed in their Lord. Innahum fityatun. Fityatun is the plural of fata. Fata is young man. La fata illa Ali, la saif illa zulfiqar. Say salawat. So we should know the meaning of fata. Fata means fa, ta, and ya with alif. Fata, not fatha. Fata. Fata means young man. La fata illa Ali. There is no young man like Ali. La saif illa zulfiqar. There is no sword like zulfiqar. So the plural is fityatun. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum wa huda. They were youths who were truly believed in their Lord, and we increase them in guidance. And Surah Kahf has got another, my topic is not total Surah Kahf. I'm not going to do tafsir in this short time, inshallah. We just take the guidance which is related to our topic. Is what the Surah Kahf has got another significance. We know that after the Ashura, when Imam Hussain was martyred and his head was put on the spear along with the other martyrs, and they were marching from Karbala to Kufa and Kufa to Sham, when Imam Hussain and the caravan entered, Imam Hussein's head and the caravan of Ahlul Bayt, Asiran Karbala, they entered Karbala, they entered Sham. The head of Imam Hussain was reciting Quran and he was reciting Surah Kahf. Because it's the same place, Syria is the same place where Ashab Kahf are sleeping in the mountain. Those mu'minin who have the honor of going to Syria for the ziyarah of Bibi Zainab salam alaiha, Bibi Ruqayya salam alaiha. Allahumma salli ala Muhammad. So they might have seen that cave as well from outside, that this is a ziyarah of Ashab Kahf. So Imam Hussain was reciting the
verses of Quran. And this also shows that when the Prophet said, I'm leaving behind two weighty things, Quran and Ahlul Bayt. You see, and he said, they will never separate from each other until they will reach me to Hawd, to pond. And imagine Imam Hussain Islam, when he was severed, his neck was severed, his head was severed, even then he was reciting Quran. Quran and Ahlul Bayt, they are together. And the chapter number 18, verse number 9, this is the name of the surah which is coming in this ayat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Am hasibta anna ashab al-kahf wal-raqim kanu min ayatina ajaba. Have you, O Prophet, thought that the people of the cave and the plaque were the only wonders of our signs? It's a question. But again, the Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala told the story of Kahf, he told the story of Nabi Musa alayhi salam and the knowledgeable man, which is in some rawayat is Haider alayhi salam, or could be another one. But he met a man of knowledge, and some surprising incidents took place, and he was asking the questions. So it's a story, and then the story of Zulqarnain. All the stories Allah subhanahu wa ta'ala told in this surah, and Prophet answered the questions of polytheists, and they were defeated. But our topic is, imagine if those few young men, either they were 7 or 6 or 8, whatever is the number, Allah knows the number best, they were muwahhid, they were believing in Allah subhanahu wa ta'ala while their society was idol worshippers. They saved their iman from a society where all of the society was, they were indulged in worshipping idols, or they were indulged in polytheism. Imagine few young men, they saved their iman, and Allah subhanahu wa ta'ala saved them by what? He made them put to sleep in a cave and close the cave. And after 100 years, or maybe several hundred years, they woke up again and they came back to the city. And there's a program on TV as well, if you want to watch something, for example, nice. So you have what? Payghambar Yusuf alayhi salam's program is there. Ashab Kahf is there. I mean, if you want to, entertainment is not haram in Islam, but you need to see what entertainment you are getting. Is it useful or not useful? So yeah, mashallah, Islamic Republic of Iran has made very good programs. Instead of watching any useless, even if it's not haram, for example, if it's not useful, it is a waste of time. So watch always meaningful programs. They are available in dubbing, or either in subtitles, English subtitles, or in some cases even the voice dubbing is there. People of Cave, this program is available. Youth are very important. The majlis, as brother always mentions, that this majlis, English majlis, we have arranged for youth. And a youth, what is about youth? What is the value of youth? So today we will discuss what is this time. Say salawat. We have mentioned before that a hadith when Abu Dharr alayhi rahma, the companion of the Prophet, the companion of the Imam Ali alayhi salam, when he entered the masjid and he found Prophet and Imam Ali, they were sitting together and alone, and he went there after salam. He asked them to give him some nasihat, and it's a long hadith, and many hadiths that you hear are from that hadith. So we hear about 1 or 2 sentences from that hadith, but basically it's a long hadith that the Prophet told to Abu Dharr, and he's the narrator. Imam Ali is also the narrator of that hadith. It's a long hadith. It's available, online available as well. So among the sentences in that hadith and the messages, in the middle of hadith, the Prophet told Abu Dharr, Ya Abu Dharr, Ightanim khamsa qabla khams. O Abu Dharr, take advantage of 5 things before the 5 things.
What are those 5 things? Imagine Prophet and Imam Ali is sitting and they're talking to Abu Dhar. It's a very serious discussion, very focused. It's not like discussing many things. No, the question is, Ya Rasulullah, give me some advice. So Prophet said, Abu Dhar, value 5 things before 5 things. What are the 5 things and the 5 things? 10 things. What are the 10 things? That means we have to value 5 things before other 5 things. There are 2 sets of 5 things. Number 1, the Prophet said, Shababaka qabla haramik. Value your youth before your old age. The time of the youth, it passes very quickly. Especially in this day and age. You don't even realize. I remember when we had to write this 2000, like after 1999, we had to write 2000. It was amazing. What? We will be writing 2000? Because we were so used to 1900 this, 1959, 1972, 1984, 1900 this, 1900 that. Now we will be writing 2000? I also remember one of my document, even like official document from Pakistan, the date was written 1900 2000. Because they didn't know, even the people working in the offices, they didn't know how to write the date after 1900. Because after 1999, they thought 19 will still be there. 19 and 2000. Because it was amazing. People were telling the computers will go down, Y2K bug, because the date in the computers were only for 2 digits. 99 will become 00. When the 00 will become, the dates will become 00. The planes will not fly. Health system will stop. And why and what not? It looked like Qiyamah was coming. You were little, maybe you were not born, maybe. But this was the case. Y2K bug. There was a terminology at that time. Y2K bug. That the computers will stop working. And they had to fix the software by changing the 2-digit date to 4-digit date. So now they use 4-digit dates in the programs. Those who work in computer science or the children who have got the idea of the computers, they must know it. And the others, this should be knowledge for you as well. So what happens? It was amazing for us that we will write 2000. Now it's 2024. Quarter century is past already. Quarter century. 24 years gone. So the time is, so that means the person who was born in that year is already 24 years old. Not a teenager anymore. A man must have done degree as well, must be working somewhere. The thing is, Prophet is saying, value your youth before your old age. Why? You know, Imam Khomeini alayhi rahmah, he's a revolutionary. Who's a better revolutionary in the contemporary Islamic world better than him? Like from ulama, what he did. He used to give a lot of importance to youth. And he was saying to youth, you see, value your youth, value your young age. For example, an old man, he can't even pray correctly because a time will come, he will not be able to do sajda. We will not be able to do qiyam. Our salat will change. We will not be able to do even ruku and sujood. So the perfect time for obedience of Allah subhanahu wa ta'ala could be any time, but the perfect, when you can implement the whole of the Sharia, is the young age. Then the exceptions would start. I cannot maintain wudu, I cannot, for example, do wudu, water is harmful for me, I cannot wake up, I cannot, for example, this problem, that problem, I cannot stand up, I cannot bow down. So when it is said, for example, help, when the Prophet, one of the slave of the Prophet, he was freed and he said, or he asked the Prophet that, oh Prophet, please, can I ask you something? Can you fulfill me one of my wish? So Prophet said, okay, I can ask Allah subhanahu wa ta'ala. He said, when you go to Jannah, you take me with you when you go to Jannah.
Imagine if someone asks this question to Prophet. Prophet said, okay, I will pray, I will supplicate, but you help me as well by prolonging your prostrations. If you want to be in Jannah with me, you help me as well. He didn't say pray salat, he said prolong your prostrations. That means do long sajda. Not like 70 miles an hour or 80, 100 miles an hour. If I'm praying and I'm praying very quickly, that doesn't help. At least one sajda we need to do long. Do some dua in the sajda. It brings humility. It brings nuraniyat in the qalb. So, young age, something you can do in young age. Old people cannot do it. I mean, if I ask an 80-year-old to do a long sajda, you say, Baba, I cannot do sajda. You are asking me to do a long sajda. I will put the turba on my head. It's allowed. But they cannot do. With all 7 parts of the body touch the ground and they do a long sajda. It's not always possible. So, shababaka qabla harmak. The second thing, wasihataka qabla suqmak. And value your health before you fall sick. Do we value our health? Only when we are sick. If we are okay, if we have no trouble, if we have no disease, we have no infection, we have no complications, I ask myself before asking anyone else. Did I say thank you to Allah subhanahu wa ta'ala? Oh Allah subhanahu wa ta'ala, I am able to see, I am able to hear, I'm able to eat sweet things. Soon they will be taken away. So value your sehat before your suqmak, your sickness. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرَكَ. And your wealth before your poverty. Value your wealth before poverty. One day we are rich, we are spending aimlessly, extravagant, but we never know. Ask the people, I mean, it's not, now, okay, I can give another example. It's not a very old story. How many businesses were destroyed during COVID-19 lockdown? It's not an old story. In 6 months, it looked like the world is ending. So much so, we were thinking whether we will be able to come into the Imam Barga and sit next to each other. Can we visit each one another houses? It looked like, at one point, it looked like, for example, everything is stopped. Who knows what is coming tomorrow? Can anyone guarantee that tomorrow this will not repeat it and some new virus or new infection will come up, which is more dangerous than the COVID-19? Is it a guarantee? Do we value this time when we are able to come here? Will we be able to come here next Muharram? We don't know. We can only pray. So value this time. وَغِنَاغَ قَبْلَ فَقْرَكَ. And Prophet said, the fourth thing, وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلَكَ. And your free time before you become busy. Whenever you get a free time, make a use of it, because a time will come and you will regret that I had a time, I could do this. I could learn religion, I could learn Quran, I could learn hadith, I could learn this, I could have learned this, and I have wasted the time. Or maybe even in worldly matters, I could have done my degree, I could have done this course, I could have done that licensing, I could have done that business, I could have bought this property. If you don't value the time, when you're free, check yourself, what can you do useful in this time, because before you get busy. Because when you get busy, you have 5-6 hours to sleep. People are working 1 job, 2 jobs, they cannot make the ends meet. The adab of the price hiking, the cost of living, it's not giving us much time, isn't it? So, but whenever we get the time, there was a scientist. He was due to be
attending a wedding or something, some program. It was like a 3 hours program. And he was waiting for someone to pick him and go to the program. And the program was cancelled. He said, "These are the 3 hours, I have nothing to do." And he wrote fuzzy logic. Fuzzy logic is a concept used in artificial intelligence. You know, the small machines, for example, not very big machines, for example, washing machines, microwave ovens, even some cars, they use the artificial intelligence based on fuzzy logic. And the creator, an inventor, or for example, the designer or the architect of that fuzzy logic is what? He had 3 hours. What we have done in 3 hours. Maybe watching the 1 minute videos. Value your time when you're free. Use that time. It will not come back. Every breath that we take in and take out is the last breath that we have taken. And the older we are, the closer, we don't know who will live what age. We have no idea. But obviously, when we are growing older, for example, the people that are of like my age, last Ramadan, like 3 years before, when the Ramadan was in June, so it was a fasting of 21st June. So I was telling the people, who are of my age, it looks like this is the longest wajib roza that we have done today, because it will come after 36 years. So either we will not be here, or if we will be here, we will not be able to fast. So every day that is passing, every breath that we are taking is taking our life away. The last fifth thing the Prophet said, وَحَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. Value your life before your death. This life is given to us once only. Yes, Ashab Kahf, they woke up, they went back. But it's not like, for example, an everyday thing. It's ajaba. Allah subhanahu wa ta'ala call it ajaba. It's ajab thing. But they woke up for a little time, then they went to sleep or died, whatever, again. Youth. Now we will see what Imams and the Prophet are saying about youth. Say salawat. Imam Sadiq alayhi salam, he is saying, he is reported to have said in Amali of Sheikh Tusi, and this is from the volume 1 and page number 303. He talks about young people. Lastu uhibbu an ara shabi minkum illa ghadiyan fi halayn. I only like to see the young man from among you occupied in either of two states. Imam is saying to young men. He says that I want to see you in only two states. What are these, Ya Ibn Rasulullah? Imma aliman aw muta'alliman. Either they are giving knowledge or they are receiving knowledge. Imam is saying you must be in any of these two states. That means not only that when we are sitting in the masjid and sitting in madrasa, we are getting the knowledge. Either we are giving knowledge to someone or getting knowledge from someone. This is the state Imam wants to see us in. And he continues, فَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَرَّتْ. For if he does not engage in either of these two, now he warns us that if we do not do any of these, then he is wasting his time. فَإِن فَرَّتَ ضَيَّعَ وَإِن ضَيَّعَ آثِمٌ. And by wasting his time, he will lose out, and by losing out, he will be committing a sin. وَإِن أَثِمَ سَكَنَ النَّارِ. And by committing a sin, he will dwell in the fire. وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ. By the one who sent the Prophet with truth.
Brother and sister, that doesn't mean that 24/7 you are reading the Islamic books and you are doing this. The thing is, Imam is mentioning that at least, most of your life, if you can't do all of the time, most of our life should be engaged in these two activities: gain knowledge or give knowledge. That's the best thing he wants to see you in. Rather, for example, once the Prophet came to the masjid and some people were discussing some Islamic matter, and they were having a discussion, kind of a discussion circle, and at other place some people were praying mustahab salat. It was not time of salat, they were praying mustahab salat, and one of the group was having a healthy discussion. The Prophet joined that group who were discussing things. And the people asked Prophet, you could have joined those people as well who were praying mustahab salat, for example. The Prophet said, I am sent as a teacher. Allah has sent me as a teacher. Say salawat. So he chose the people who were attending, because 1 hour of reflection is better than the 70 years of ibadah. 1 hour of reflection. And that is a challenge in our time. This technology that I'm holding. Everything has a positives and negatives, but I have not come across, if you just guide me as well, if you think of some other thing which could be most positive and most negative more than this IT. Why? On one hand, this is taking away, leave it even religion, human psychic of communication, social life, family life, how to interact with other human beings. This social media, social, making humans unsocial. People sitting on the same table, looking into their phone. They are far apart. They are continents apart from each other. Living in under the same roof, but they're living in different worlds. That's the danger. You have no idea what your son, your daughter is doing. That's our responsibility, brothers and sisters. The money we pay for the broadband connection, what is being downloaded from that connection? We will have to answer. If we cannot control this, ulama says, if we cannot save our religion in a place or in a state, it is wajib to move from their place. I'm asking myself, am I doing it? I need to leave this country. We need to stop the internet. Can I do this? If I know that my children, my family is just being destroyed by this social media or whatnot, the games in which you talk to strangers, they pose like little children, but they are like men sitting behind the internet. Texting, I'm not using that word, sending the pictures right under our noses. If we are using the technology, we need to use it wisely. Learn how to implement parental controls. Learn how to implement screen timings. Learn how to see what your children are watching, or who are elders, who are, for example, we're not doing policing all the time. It's basically we need to ask, how do we use this media wisely so that the shaitan does not take away from our objective, especially youth. Young age is full of desires, full of energy. That is the age Imam Zaman alayhi salam is looking for.
Most of his companions are young people. Most of them. Old age people are fewer in his camp. Most of them are youth. Am I asking myself, I'm an old man now, crossed 50 already, lost my hair, lost my color of the hair, lost my eyesight. You people are young. Imam is looking at you. When ulama are saying Imam is about to come, nobody can give the right time, but it is not far. They are saying, the peaks are near, the peaks. The peak of your success, the peak of salvation is near, it's not far. Who are those people who would help me? Young people. But our young people are busy in what? How can we control this? Only 5 minutes left. How can we control? Now the tools that ulama have told us how to control this. First of all, first thing is what? Haya. Modesty. Give honor to yourself. It looks like, for example, when you were young, for example, young children, you see they fight over little things, toys. And when you were, for example, older, you think, what are things? What is this? They are just fighting over a 1 pound toy. Because you have outgrown. But we are also fighting over some kind of toys already. Whatever ages we have got. But if we outgrow, we will see that there was a little thing that we were considering big, for example. So when we are dealing with any temptation, we need to see, for example, there are two ways of doing this. One is policing. One is like, for example, oh no, stop it. It's haram, you go to Jahannam and this and that. One way is this. The other way is this. No, I'm so honorable. I'm the Sipahi of Imam. Is it worth it? This thing worth me wasting time on it? I'm above this. I'm valuable. There's a very beautiful line in one Nauha, rather it's a dua in Urdu in Pakistan. Very, very nice. It helped me when I was young. I mean, whenever there is temptation, sometimes something clicks. Allah mujhe lashkar-e Mehdi se mila de. It's a very nice dua. There is a line, whenever you feel that, for example, your eyes are deceiving you. Nazron ko meri laiq-e deedar bana de. पर्दा जो पड़ा है मेरी आंखों से हटा दे हादी ये जमा का रुखे पुर नूर दिखा दे से सलावत My eyes are valuable. These eyes need to see Imam alayhi salam. Sometimes when you bring Quran, you put the Quran anywhere in the house? You try to see some park place, some high place. Somebody would not do back on it. Somebody would not put their feet towards it. All right, you do it, isn't it? Our eyes are valuable. This sight needs to be park. Only then we will be recognized Imam. Many fake Mahdi will come before the real Mahdi. How would we recognize him? Only if our external eyes and inner eyes are park. Otherwise, one moment will be saying, for example, no, he's the right Mahdi. The other person will be saying, no, he's a fake Mahdi. And you will be fighting with each other. But who will get to the truth? Whose inner and external eyes are park. So whenever you are tempted, the shaitan is tempting you, for example. Because eyes are, for example, 80% of the information we get is through the eyes. 80% of knowledge that we get. Yes, hearing, reading, touching, for example, doing experiments, that's a separate 80% of the knowledge that we have got. But for example, if in 80% we have got haram,
Very dangerous, very useful. What is useful? The hadith of the sixth holy Imam says salawat. He said, I can see in the future that the ilm, that the knowledge will go out of Kufa like the snake leaves its hole. When it leaves Kufa, it will reach Qum. Hadith of Imam. There was nothing in Qum at that time. Even Bibi Masuma Qum was born later. Sixth holy Imam, Bibi Masuma Qum, is sister of Imam Rada alayhi salatu wasalam. Sixth Imam is saying, I'm seeing the knowledge will leave Kufa like snake leaves its hole, and the knowledge will reach Qum, and from there it will spread in the world. And when it will spread in the world, a woman sitting in her home will become an alima. And this will be the time of the reappearance of our Qaim. Say salawat. That doesn't mean, that means the people who have not even traveled there. A lady who has not stepped out of his house will become alima. How will this happen? This online knowledge, the online courses, online hawza, online studies, online books. Did we have access to these many books? Thousands and thousands of the books available and translated in English, in Urdu, in Farsi, in different languages. Were they available before this technology? So it's most negative but most positive as well. Are we using it positively? How much time do we spend or use this technology for a positive purpose, and how much time do we use it for negative purpose? I ask myself before asking anyone. You have got iPhone, see screen time. You have Android phone, see digital well-being. Yourself, when you go home, just check digital well-being. What time you have spent on what app, it will tell you. On the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will tell you later. Now these mobile will tell you what you do, where you go, what you talk. You talk about tires, you will get the message, the advert of tires. You talk about MOT, it will say MOT. What is it happening? Because listening. This technology is listening our talk. We have given the permission when we download the apps. We said, it's agree, you can use my mic, you can use my camera, you can use my data, you can use it because I'm using the apps for free. When I'm using the apps for free, I have become myself a product. Nothing is free in this world, is it? If the app is free, I'm the product. I'm selling myself. But something we cannot avoid, but something we can avoid. So brothers and sisters, youth, Imam Zaman alayhi salam, majority of the people with him are youth. Imam Ali alayhi salam said, say salawat. He mentioned the symbols and signs of the people with Imam Zaman alayhi salam. He said that the people who would come with Imam Mahdi alayhi salam, they were in the number of 313, like the people in Badr and the people with Talut. So that number was 313. These will come out, and they were like their hearts will be like hearts of the lions. So steadfast. They're not lazy people. Laziness is another problem. Temptation of the screen, number one thing. The other thing is lazy. Imam's soldier is not lazy. If you think, if you feel that you are lazy, okay, you know the answer. Because when he would call, you have to say labbaik. It's hard to wake up on Salatul Fajr in your own home. You're not leaving your home. You're still in the, if it's cold, you have hot water available, heating is on, mashallah, carpet is there, musalla is there. It's hard to wake up from the bed to the musalla. Will you go in the cold, for example, somewhere else? Or a hot weather, whatever, we don't know.
So we have to push ourselves. It's not possible that the virtues will come easily. Remember, the virtues, they don't come easily. Otherwise, it will be easy for everyone. It's just like this. For example, if you have got a primary school exam, the GCSE will be more difficult than primary, or is it not? A levels is more difficult than GCSE. The higher the level of the certificate, the bigger is the challenge. The degree is even more difficult than A levels. The master's degree is even more difficult than the bachelor's. The PhD is even more difficult than the master's. Or is it not? Prove me wrong if it's not right. So if the bigger the rank, the bigger is the honor, the challenge is bigger as well. If we say that if we are in the companions of the Imam, that means what? The challenge is bigger. It won't be easier. We need to overcome temptations. We have to overcome the challenges. We have to overcome the laziness. It's a big problem with our youth today. Your community, inshallah, will be okay. I'm talking. That doesn't. I mean, don't get me wrong that I have got an information about. I mean, please. But I'm just seeing. I teach in madrasa. I deal with the young people. You know, I'll just do one hadith and inshallah we'll go to Masahib. Say salawat. And this hadith, it comes from the end of the times. You know, when the Prophet, it's a very awakening hadith. You know, whenever we come to know what will happen in the end of the times, if we come to know about the good people, we need to strive that we will be the good people. If we come to know about some bad people, so we need to see, are we not from those people? So we need to stay away from those things. We need to check both ways. We can't sit idle. Okay, we will be in the good people, no problem. No, it will not happen, Baba, by itself. We need to strive to not to be among the bad people which are mentioned for in the end of the times. And same goes with the good people. So here Prophet is wakening up. This hadith is from Biharul Anwar. It's a volume number 22 and the page number is 453. The Prophet is قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان. A time will come on the people. بطونهم آلهتهم. Their stomachs will be their gods. Eating is necessary for living, but if you're after eating only, this food, that chain, that chain, a new chain has been started, that steak, this steak. I'm not saying you have good time, enjoy, but if this totally you are thinking about this, what is Prophet saying? Butunahum, alihatuhum. Their tummies, their stomachs, their bellies will be their gods. وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ. And the women will be their qibla. Not in the negative sense. For example, if you have a righteous wife, if you have a righteous women in your household, we discussed already that one who wants to see Allah subhanahu wa ta'ala, who loves to see Allah subhanahu wa ta'ala with purity and purification, he should meet with his wife to Allah subhanahu wa ta'ala. You're not talking about that. But for example, in a lustful way, in a negative way, if the people are inclined towards the opposite gender. So this is also true for women as well. If they are just thinking about the men in the negative sense, in the haram sense. Ma'adallah. وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ. And their nisa, their women will be their qibla. Not the qibla in Kaaba. وَدَنَانِيرُهُمْ دِينُهُمْ. And their money will be their religion. وَشَرْفُهُمْ مَتَاعَهُمْ. And their honor will be their property. لَا يَبْقَى مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا إِسْمُهُ. There will be no iman except the name of iman.
MashaAllah, Mu'mineen ye kar lein, Mu'mineen wo kar lein, Mu'mineen come here, Mu'mineen this. Do I have any sign of a Mu'min? If we have time later, not this Ashara, we have already passed. Inshallah, we'll discuss Surah Al-Mu'minun. La yabqa min al-iman illa ismuh wala min al-islam illa rasmuh. Nothing will remain from Iman except the name of Iman. Nothing will remain from Islam except rasm, if ritual. Only ritual will be there, Islam will be gone. Wala min al-Quran illa darsuhu. Nothing from Quran except just a lesson. Like a lesson in the class. You go in the class of physics or chemistry or maths, you take the lesson and you come out and nothing to do with physics and nothing. Even if somebody is studying Quran, that is what? It's like a lesson. Prophet is telling us. It looks like he has seen this time. وَمَسَاجِدُهُمْ مَعَمُورَةٌ مِنْ الْبِنَاءِ. The masajid will be decorated with the good buildings. وَقُلُوبُهُمْ خَرَابٌ عَنِ الْهُدَى. But the hearts are like ruins from hidayat. There is no hidayat in the hearts. The masajid will be very beautiful. The buildings very beautiful. The worship places, people will make this masjid. This is the biggest masjid in UK. This is the biggest masjid in the world. This is the biggest Imam Arwa in the Europe. They word with the words, biggest majlis, biggest julus, biggest this, biggest that. Prophet is saying it's only beautification from outwards. Inwards, qulub are what? They are empty, they are void of hidayat. And the hadith continues, my time is already over. So brothers and sisters in faith, inshallah, it's not far that Imam is coming. Inshallah, if not in our lives, your youth, they will come in your life, inshallah. That is a separate thing. For example, Dua Ahad, a dua is taught by our sixth holy Imam, and it is said if someone recites that dua for 40 days, every day in the morning, he will be in the companions of the Imam, and even if he dies, he will come back to life and join Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Sharif. I ask myself, how much do we recite Dua Ahad? Many people will not even know about Dua Ahad. But is there a dua like this? Every youth should consider himself, give honor. First of all, give honor to you that I am in the time of the 12th Imam. I am in the time when he will come back. I am the one who will join this Imam. And this Imam, you imagine, value yourself. Sixth holy Imam, he wished that I wish that I would be in the time of Mahdi and I will become his companion. Imam Mahdi is his son. Eighth holy Imam, he started this honoring of the Imam. You know, when we hear the name of Imam of the time, we stand up and we bow our head and we put a hand on our head. Imam Raza alayhi salam started this. These Imams are giving so much honor to the 12th Imam. They are giving so much honor to the companions of the Imam. Inshallah, you will be in the Imam's companions. But it is not automatically. It is not automatic, brothers and sisters. So value yourself. Just treat yourself like an honorable person. First, treat yourself honorable person before honoring anyone else. When you are doing something, ask yourself, is it worth it I am doing? The companion of Imam of the time, Imam Raza is giving honor, respect. Sixth Imam is wishing that he would be in the companions. Fourth Imam is standing in the Yazid's darbar and he was saying that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the sixth thing. He has given us the fadila because of the sixth, and he has given us sa'ada from seven. So he was counting the blessings. One of the blessings he said, Wal Mahdi minna. Mahdi is from us. And the youth, no youth is like, for example, the youth of Imam Hussain alayhi salam. 18-year-old Ali ibn Akbar alayhi salam. You know, when the companions of the Imam alayhi salam, they were martyred one after another. Zuhair ibn Qayn, Muslim ibn Awsaja, Habib ibn Mazahir, Wahab Kalbi, Burair Hamadani, all of them, one after another.
as long as the companions of the Imam Hussein were alive, Banu Hashim were not hurt. Look at their loyalty, with their blood, with their soul. They saved Imam Hussein alayhi salam. They saved Banu Hashim. In the sajda, mashallah, brother recites Ziyarat Ashura every day. We need to understand the meanings as well. The dua that we make in the sajda of Ziyarat Ashura. What do we say? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What do we say? That, oh Allah, I'm thankful to you. I'm thankful to you that you have given me this blessing that I am commemorating Imam. And what do we say? Allahumma rzuqni shafa'at al-Husayn yawm al-burud wa thabbit li qadama sidqin indaka ma'al Husayn wa ashab al-Husayn alladhina badadu muhjahum dun al-Husayn alayhi salam. We say in the dua, oh Allah, give me the shafa'at of Imam Hussain alayhi salam yawm al-burud, when I enter into the next stage, whether it is barzakh or qabr or mizan or day of judgment, whatever is the entrance day, give me the shafa'at of Imam Hussain alayhi salam. And make me steadfast like the companions of Imam, who did what? They give the blood of their heart to Imam alayhi salam. Khun dil, the purest of the blood which is in the heart, they gave it. But when they were all martyred and one after another, people were dying, Ali Akbar alayhi salam, he came to the father and he said, Ya Abata, can I go to the battlefield? Now here he did not say that you are the sign of Rasulullah. How would I say? Imam said these sentences to Qasim, he said to the Honor Muhammad, even he said to these sentences to his slave. But he did not say to Ali Akbar, he said, okay, go and take the permission from the ladies. Take permission from your mother. Take permission from your aunt. Hazrat Ali Akbar, he went to the battlefield. When he was going, Imam said, oh Allah, be a witness, I'm sending the one who resembles your Prophet the most. When we had a wish to see the Prophet, we would look at Ali Akbar, because in the khalq and khulq, like in his appearance and his akhlaq, he looked like the Prophet the most. Imagine the young man who looked like the Prophet, how difficult it is for Imam to send this young man to the battlefield. And he fought valiantly. And in the rawayat in which the mother of Ali Akbar was in Karbala, in those narrations, it is said that Bibi Layla, she started to pray on the prayer mat and she said, oh, the one who let the Yusuf come back to Yaqub, bring Ali Akbar back to Hussein. And he came back from the battlefield, imagine. And when he came back to Imam Hussain alayhi salam, he said, Father, did you see my fight? Did you see my war? Did you say, how did I fight? He said, Marhaba, waladi, you fought very well. Then Ali Akbar said, Father, this armor is hard, this weather is hard, these weapons, this fight is making my thirst even increasing and increasing. I'm dying of thirst. If I get little water, I will tell these ashqiya, how will I fight? This kind of son is asking Imam a glass of water, half glass of water. Look at the Qarib Imam, he did not have water to give Ali Akbar at this time. He said, Waladi, in a little time, your Jad Rasulullah will give you Aab Kawthar. He asked him, okay, Ali Akbar, you put your tongue in my tongue, just test it. And Ali Akbar didn't say, what? I said, he just stepped back. Ya Abada, your tongue is even drier than mine. Because Imam Hussain Islam from the morning, he was lifting the body after body. But he went back and he fought and he fell down. There was a lion who put the spear in the heart of Ali Akbar. Then he fell in the ground and he said, Ya Abada, Assalamu alayka ya Abada. He knew that the father won't be able to come to me. And Imam Hussain al-Islam, he sat on the plains of Karbala. He fell on the plains of Karbala. Ali Akbar, after you, there is khak on this life, there's khak on this world. Afaka badik.
And then he went to Ali Akbar alayhi salam, crawling and asking, Ya Ali, where are you? He went to Ali Akbar alayhi salam, and then he saw that the blade of the spear, it was broken in his chest. And Imam was pulling out this blade out of the chest. Imagine, recall Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam, and when Ibrahim alayhi salam was slaughtering in Nabi Ismail alayhi salam, or offering the sacrifice, Ismail alayhi salam said, Father, you won't be able to see it, you can blindfold yourself. Ibrahim alayhi salam did what? He blindfolded himself. Imam Hussain alayhi salam was in Karbala, he was looking at Ali Akbar, he was pulling out the blade. When he pulled out the blade, the ruh or the soul of the Ali Akbar, it came out with the blade. قال لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون صلوا على محمد وآل محمد. درود بر محمد و آل محمد. آج پھر 15-20 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، لیکن یہ آخری 2-3 دن ہیں. مولا امام حسین مہمان ہیں 2-3 دن کے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب عزادار، جیسے کہ کل قبلہ نے بھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ تھوڑا سا پیشنس ان دنوں میں ہمارے لیے ضروری ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. ایک دفعہ درود بھیجیں پھر محمد و آل محمد. ایک دفعہ جلدی سے یاد کراتا چلوں، جیسے کہ میری ڈیوٹی ہے، کہ پلیز اس امام بارگاہ کو اپنی دعاؤں میں، اپنے خیالات میں اور مالی امداد کے ساتھ یاد رکھا کریں. ہمارے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بہت سے اخراجات ہیں، بلڈنگ کے علاوہ بہت سے اخراجات ہیں، جیسے بلز دینے ہوتے ہیں، ریپیئرز ہوتی ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے غسل کے لیے جگہ بنانی ہے، ہماری بہنیں جہاں پر بیٹھتی ہیں وہاں پر وینٹیلیشن کا سسٹم. یہاں پر مردوں کی سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے ونڈوز ہیں جہاں ہم کھول سکتے ہیں. اس سائڈ پہ صرف ایک چھوٹا سا ونڈو ہے، وہاں پر وینٹیلیشن کی ضرورت ہے. اور کیونکہ یہ ایک لسٹڈ بلڈنگ ہے، اس میں کچھ بھی چینج کرنی ہو تو اس کا بھی بہت خرچہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی خیالوں میں یاد رکھا کریں. اور جس نے ابھی تک ڈونیٹ نہیں کیا، جتنے بھی کر سکتے ہیں آپ ضرور اس میں شامل ہوں. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک ضروری بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عاشور وینسڈے کو ہوگا، جو کہ مڈ ویک ہے. مڈ ویک کو یہ پارکنگ، جیسے ہم اس وقت آتے ہیں تو جہاں پر ہماری مرضی ہوتی ہے ہم پارک کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عاشور کے دن جب ہم مجلس میں آئیں گے تو کیونکہ وہ مڈ ویک ہوگا تو یہاں پر آپ کو خیال سے پارکنگ کرنی پڑے گی. ایک تو یہ جو پارکنگ ہے اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے نشانات لگے ہوئے ہیں وی آئی پیز اور ڈگنیٹریز کے، تو کاؤنسل کے جو بندے ہیں ان کے، اس میں پارکنگ نہ کیجیے گا، یہ ان کی جگہ ہے. اور دوسرا ایک بلو بیج ہوتا ہے، اگر آپ نے ہمارے پاس بھی ہیں، کاؤنسل سے بھی ملتے ہیں، تو اگر دن کو آئیں تو وہ بلو بیج لگا کر گاڑیوں کو ادھر پارکنگ میں کھڑا کریں، ورنہ وہ آپ کو ٹکٹ دے جائیں گے. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. قبلہ نے جیسا کہ ابھی فرمایا کہ ہم جو یہاں پر آتے ہیں یہ اپنی قدر و قیمت کو سب کو ہمیں جاننا چاہیے. یہ کچھ دن پہلے میں نے فرش عزا کی بات کی تو قبلہ نے کہا تھا یہ عرش عزا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ فرش عزا عرش سے بھی اعلیٰ ہے اس وقت، کیونکہ دلیل ہے ہمارے پاس.
کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان مجالس میں تشریف لاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی. فرشتے آسمانوں سے اتر کر اس فرش عزا پر آتے ہیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جو لوگ گئے ہیں وہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ کم از کم 60,000 فرشتے ہر روز مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں، اور وہاں قطاریں لگائے عرش پر کھڑے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اور میں جب اپنا مجمع دیکھتا ہوں تو یقین کیجئے، میں نے شاید کہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے جب میں بچے اور جوان دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہاں پر زندہ ہے، حسینیت یہاں پر زندہ ہے. یہ جو بچے ہیں ظاہر ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک ربائی ہے، شاعر ہیں ظفر علی خان، ان کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے بھائی ثاقب حسین کو کہ وہ آ کر آپ کے سامنے منقبت مولا امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرے. درود بر محمد و آل محمد. جی وہ کر دے. اللہم صلی علی محمد و آلہ. اکبر میں مر جاؤں گی، وطنات ویر آجا. اکبر میں مر جاؤں گی، وطنات ویر آجا. اکبر میں مر جاؤں گی، وطنات ویر آجا. ویر نام نوحاب ڈروں دینے، بین تے درد مکا جا. اکبر میں مر جاؤں گی، وطنات ویر آجا. اوہ رستے اوہ بوہے اوہ مٹیاں اکبر، اوہ تانگا اوہ آساں اوہ چٹھیاں اکبر. ویکھ لے اسی بین بیا سانجے، ساڈا درد بھی سانجا. اکبر میں مر جاؤں گی، وطنات ویر آجا. کوئی ہوندا میرا اپنا، میرے اتھرو ونڈدا. آ کے سر تے میرے کوئی کدی سایہ کردا. ہاتھ تو مینوں آپ اٹھاندا تے کہندا تخت تے آ جا. اکبر میں مر جاؤں گی، ہائے وطنات ویر آجا. اکبر میں مر جاؤں گی، وطنات ویر آجا. میرے دادے
زینب پوچھیا بھیڑ بازار دا بابا مینوں مطلب دسیا اس طرح مینوں پیر نشانہ نے مطلب دا سمجھا اکبر میں ہائے مر جاؤں گی بتلا تے ویر راجا ویر نام محاب ڈراؤندے نے بین دے درد مکا جا اکبر میں مر جاؤں گی بتلا تے ویر راجا جاندی ہوں دیجے اکبر تو نہیں مڑ کے آنا ایسے گل تے میرا معامل تو سی مینوں لانا جاندیا تو آپ بقیے وچ بین دی قبر بنا جا اکبر میں مر جاؤں گی وطنا تیری راجا اکبر میں مر جاؤں گی وطنا تیری راجا روز اکبر سین سگرا اے ہو بردی ہاں آس رہ گئی ویر اکبر کینوں میں دی لاواں ایڈ صاحب کینوں ویر کہے سگرا آن کے سیرے لا جا اکبر میں ہائے مر جاؤں گی بتلا تے ویر راجا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یوں تو میں نے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ یہ جو دن قریب آتے ہیں تو ہماری امیجنیشنز ہمارے دل و دماغ خود بخود کربلا چلے جاتے ہیں۔ وہ تو ان کی شان ان کی عظمت تو کہاں اور ہم کہاں، لیکن کیونکہ ہم سب ہیومن لیول پر، اگر ہم سب کی فیملیز ہیں، اگر ہیومن لیول پر ان چیزوں کو امیجن کریں کہ ابھی بھائی نے پڑھا یہ جو کلام، اس میں صغرا جو اکیلی ایک خاندان ہے ہرا بھرا، جس میں ہاشمی خاندان کے درجنوں گھر ہیں، اور ایک دم سے ایک بہن ایک بیٹی گھر میں رہ گئی، باقی سارا خاندان اٹھ کر چلا گیا کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی آنکھ سے آنسو نہ نکلیں؟ اور پھر یہ جو شاعری فارم ہوتی ہے، یہ ایسی فارم ہے، اس کا کام ہی یہ جو ہے انسان کے ایموشنز کو چھیڑنا ہوتا ہے۔ تو جب یہ سر کے ساتھ شاعری میں کوئی بھی کلام پڑھا جاتا ہے تو یقین کیجئے کہ دل جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں پھر محمد وآل محمد کی ذات۔ میرا دل ہے کہ کیونکہ یہ آخری 2-3 دن ہیں، غم کے دن ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ان بچوں سے، جوانوں سے یہ کلام اس طرح کے سنے جائیں۔ میں ایک دفعہ کچھ پھر میرے مومنین بھائیوں نے بہنوں نے ڈونیشن دی ہیں، ایک دفعہ ان کے اعلان کر دوں، تو پھر میں اپنے بچے ذاکر سے کہوں گا کہ وہ آ کر اپنا کلام پیش کریں۔ چودھری غلام شبیر نے 600 پاؤنڈ دیے ہیں، سید
امیر علی نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں، شیر علی نے 200 پاؤنڈ دیے ہیں، سید توصیف حیدر نے 500 پاؤنڈ دیے ہیں، چودھری ساجد حسین نے 100 پاؤنڈ دیے ہیں، عاصم عباس نے 60 پاؤنڈ دیے ہیں، سید قارب حیدر، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے قبلہ ہمارے پاس پڑھنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ 200 پاؤنڈ 250 پاؤنڈ قبلہ نے ڈونیٹ کیے ہیں یہ، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے پاس ٹائم نہیں رہتا کہ میں قبلہ کا میں نے ایک دن بھی تعارف نہیں کروایا، یہ بھی ایک ناانصافی ہے۔ قبلہ نے بہت محنت کی ہے، قبلہ جو ہیں وہ ایک آلریڈی ایک گریجویٹ تھے، پھر انہوں نے 11-12 سال جو ہے وہ قم اور نجف میں دین کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا ٹائم نکال کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر، ینگ فیملی کو چھوڑ کر آئے ہیں یہاں تبلیغ کرنے، اور تبلیغ کرتے کرتے وہ انہوں نے دیکھا کہ ضرورت ہے اس سینٹر کو ڈونیشن کی، تو انہوں نے کیے، تو اس سے زیادہ انکریجمنٹ میرے خیال میں اور نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد والے محمد۔ چودھری آفتاب احمد نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں، اور یوتھ نے ایان خان نے 20 پاؤنڈ دیے ہیں۔ اللہ پاک ان کی روزی میں برکت دے، ان کو صحت و سلامتی دے۔ ایک اور پرچی آ گئی، ماشاءاللہ، سید وجاہت نقوی نے 500 پاؤنڈ ڈونیٹ کیے ہیں۔ ایک دفعہ ان سب کے لیے ایک بلند تر صلوات بھیجیں۔ اللہ پاک آپ کی روزی میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے کہ یہ جو آپ نے دیے ہیں اس کا 10,000 گنا آپ کے پاس واپس آ جائے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد والے۔ اب میں بلاتا ہوں سید نظر عباس کو کہ وہ آ کر اپنا کلام پیش کریں۔ درود بر محمد والے محمد۔ اکھیاں نہ بند کر میرا سونا ایک بر، پیوں ویسی مر میرا سونا ایک بر، اکھیاں نہ بند کر میرا سونا ایک بر، میں کو کرنا تنہا تیرے بعد بچڑا، میں کو کرنا تنہا تیرے بعد بچڑا، تیرا کوئی نہیں ہم سر میرا سونا ایک بر، اکھیاں نہ بند کر میرا سونا ایک بر، پیو ویسی مر میرا سونا ایک بر، اکھیاں نہ بند کر میرا سونا ایک بر، پر انا للہ زہرا دا جایا، مقتل چوہے میں بہوں کھایا، رو رو کے آنکھیں یہ کیوں لینا، کتا ہوں دے وچ تر میرا سونا ایک بر، اکھیاں نہ بند کر میرا سونا ایک بر، پیو ویسی مر میرا سونا ایک بر، اکھیاں نہ بند کر میرا سونا ایک بر، اکبر دا لاشا جدوں میں آیا، لیلا دے پاسوں اے وین آیا، ماں صدقے میں کوں ایک وار میں تے، ماں صدقے میں کوں ایک وار میں تے، احسان چا کر میرا سونا ایک بر، اکھیاں نہ بند کر میرا سونا ایک بر، پیو ویسی مر میرا سونا ایک بر، اکھیاں نہ بند کر میرا سونا ایک بر، پردیس آکھے انج نہیں کریدا، راواں چ کلیاں چر نہیں ونجیدا، تیرے بعد بچڑا میری لاش رلسی، تیرے بعد بچڑا میری لاش رلسی،
حسینے زیتے سر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر صلوات ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ان بچوں کی ضرور حوصلہ افزائی کیا کریں. یہاں پر ایک تو بات یہ ہے، یہاں پر کھڑے ہونا 100-200 آدمی کے سامنے کوئی آسان نہیں ہوتا، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کی انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ پڑھ سکے. ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. شاعری کی بات کی جائے اور میر انیس کی بات نہ کی جائے تو ناانصافی ہے. میرا دل تھا کہ میں ان کی ایک مرثی، ان کے بہت سے مرثیے ہیں جو اردو ادب سے جن لوگوں کا تعلق ہے انہوں نے ضرور پڑھے ہوں گے. شعراء آفاق مرثیے ہیں ان کے، مسدس میں فارم میں انہوں نے لکھے ہیں. میں چاہتا تھا پڑھوں لیکن اب ٹائم نہیں رہا. ایک بلند تر صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات. اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید قارب حیدر رضوی سے کہ وہ آ کر آپ سے خطاب فرمائیں. درود بر محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. Thank you so much. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي خلق الليل والنهار بقدرته وميز بينهما بقوته وجعل لكل منهما حدا محدود. ثم صلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. ثم صلاة والسلام على إمام المطهر سيد المظفر شجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على حسين بن علي بن أبي طالب عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. صلوات على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج کی یہ مجلس برادر علی رضا کی طرف سے ہے اور چودھری مصور حسین صاحب اور چودھری
عمران خان صاحب کی طرف سے، لہٰذا گزارش گزار ہیں کہ بھائی علی رضا کی والدہ کی صحت کے لیے دعا کرے اور ان کی اولاد کے لیے، اور چنانچہ جو باقی بزرگوار ہیں ان کی بھی کار و برکت و خیر و عافیت اور برکت اپنی روزی میں، ان سب کے لیے دعا کریں. اور ساتھ ہی سید توصیف حیدر شاہ، ان کی غالباً اہلیہ یہاں ہیں اور شوہر سفر پہ ہیں، تو دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے ان کی اور ان کی فیملی کے لیے. اور ایک خصوصی دعا کی گزارش ہے تنویر احمد صاحب، میرے خیال سے کڈنی کا کوئی مسئلہ ان کا، پروردگار بحق چہادہ معصومین سب کی دلی مراد کو اور تمام پریشانیوں کو دور فرما. اور دعا ہے اور گزارش ہے آپ حضرات سے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سب کے مرحومین اور آپ اپنے مرحومین کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یقیناً ساری تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے، اس ذات عزتی، ذات والا صفات، اس ذات نازنین کے لیے ہے کہ جس نے ہمارے لیے امام حسین کو خلق کیا، اہل بیت اطہار کو خلق کیا. بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، سیدھے اپنے مطلب میں آنا چاہتا ہوں. ایک روایت ہے ابی ابن کعب سے. ابی ابن کعب روایت کرتے خود امام حسین علیہ السلام. کیا روایت ہے؟ میں عربی کا متن پڑھ کے سناتا ہوں. بہار الانوار کی روایت ہے، جلد والیوم نمبر 91 and the page number is 174. روایت کہتے خود امام حسین کہتے کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندہ ابی ابن کعب، کہ میں داخل ہوا رسول گرامی کی خدمت میں. امام حسین داخل ہوتے ہیں اور اس وقت داخل ہوتے ہیں کہ ابی ابن کعب بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. فقال علی رسول اللہ، رسول نے ہمارے لیے کہا، امام حسین کے لیے، مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض. جیسے امام حسین داخل ہوتے ہیں، امام حسین کے لیے رسول گرامی نے کہا کیا؟ مرحبا، ویلکم، مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مرحبا، آ جاؤ، بہت اہلاً و سہلاً. یا زین السماوات والارض، اے آسمان اور زمینوں کی، آسمان نہیں، سماوات، آسمانوں کی اور زمینوں کی زینت. یہ کہا. کہتے ہیں اس کے بعد فقال لہ ابی نے پھر کہا رسول گرامی سے، فکیف یکون یا رسول اللہ، کس طرح سے ممکن ہے، زین السماوات والارضین احد غیرک، یا رسول اللہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمانوں اور زمینوں کے لیے کوئی زینت ہو، کیونکہ آپ خود جو ہے آسمان اور زمین کے لیے زینت ہے. آپ کے علاوہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی اور زینت ہو. تو کہتے رسول اللہ نے کہا، یا ابی، اے ابی، والذی بعثنی بالحق نبیا، میں اس خدا کے واسطے سے کہتا ہوں کہ جس خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، ان الحسین، حسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، کہ حسین ابن علی کی عظمت زمین سے کہیں زیادہ، آسمانوں پہ زیادہ اس کی عظمت ہے. امام حسین کی کہتے ہیں اکبر منہ، زمین پہ جتنی زیادہ امام حسین کی اہمیت نہیں ہے، آسمان پہ کہیں زیادہ اس سے اہمیت رکھتے ہیں امام حسین. اس کے بعد یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد حدیث آگے کہتی ہے وَإِنَّهُ لَمَكْتُوب فی یمین عرش اللہ، کہ اللہ کے عرش پہ، عرش الہی، بعض کہتے ہیں عرش الہی یعنی آسمان، یا عرش الہی اللہ کا جو تخت ہے. کہتے ہیں عرش الہی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان الحسین، کہتے ہیں عرش الہی پہ کیا لکھا ہے؟ مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین مصباح ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہیں، اور سفینہ نجات، کشتی نجات ہیں. یہ امام حسین کے لیے آسمان پہ لکھا ہوا ہے.
اسی وجہ سے رسول گرامی کی حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ میرا حسین جو ہے وہ کشتی نجات ہے، چراغ ہدایت ہے۔ کسی نے آ کے چھٹے امام سے پوچھا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام سے پوچھا، یہ امام یہ بتائیں آپ کہ کیا امام حسین ہی سفینہ نجات ہے؟ کیا کشتی ہدایت یا چراغ ہدایت یا کشتی نجات صرف اور صرف امام حسین ہی ہیں، اور آپ باقی ائمہ کیا ہے چراغ ہدایت یا کشتی نجات نہیں ہیں؟ تو امام نے کہا کیوں نہیں، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں۔ تو کہا اچھا اگر سب کے سب ہیں تو آپ میں اور امام حسین میں فرق کیا ہے؟ امام نے پھر چھٹے امام فرق بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی جو کشتی ہے ان سفینۃ جد الحسین اسرع و اوسع، کہ میرے جد کی کشتی بڑی کشتی ہے اور تیز رفتار جانے والی کشتی ہے، میرے جد کی کشتی پہ جو سوار ہوگا نا وہ جلدی نجات پا جائے گا۔ اللہم صلی علی، جو میرے جد کی کشتی پہ سوار ہوگا وہ جلدی نجات یافتہ ہوگا۔ اس کشتی میں اہل بیت کی کشتی ایسی کشتی کہ اس میں جو بھی سوار ہوتا ہے وہ ڈوبتا کبھی نہیں ہے، وہ نجات پا جاتا ہے چاہے کوئی بھی سوار ہو جائے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، دیکھیں انسان تو خیر انسان ہے، اس در سے اگر بے جان چیز بھی اگر متصل ہو جائے، نان لیونگ تھنگ جسے کہتے ہیں، بے جان چیز بھی اگر متصل ہو جائے تو وہ بھی قرآن میں ذکر کا باعث بن جاتی ہے وہ چیز۔ رسول گرامی سے رسول اللہ کی حدیث ہے، بہت جلدی میں انشاءاللہ تمام کروں گا۔ کہتے ہیں رسول اکرم فرماتے کہ میں ایک دفعہ سیدہ کے گھر گیا، فاطمہ کے گھر گیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر گیا، اور جناب سیدہ اس وقت چکی پیس رہی تھی۔ چکی کس سے بنتی ہے اس زمانے میں؟ اب تو خیر چکی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا، پتھر سے بنتی ہے نا۔ جو میرے بھائی وغیرہ ہیں جو شاید چکی نہیں جانتے، پتھر سے چکی بنائی جاتی تھی، پیسی جاتی ہے، نہیں سب کو پتہ ہے محلے سے۔ تو کہتے ہیں چکی پیس رہی تھی، آٹا بنا رہی تھی، گیہوں ڈال رہی ہیں، گندم ڈال رہی ہیں اور آٹا بنا رہی تھی۔ تو جو رسول گرامی جب اندر گئے رسول خدا تو کہتے ہیں سیدہ وہاں سے ہٹی، رسول خدا نے پھر چکی پیسنا شروع کیا، سیدہ کے گھر کی چکی رسول اکرم پیس رہے ہیں۔ پیستے پیستے جب پس گئی ساری گندم، جتنی بھی گندم تھی، گیہوں سارے پیسنے کے بعد پھر رسول خدا نے ہاتھ اٹھا لیا کہ سارا آٹا پس گیا، لیکن چکی رک نہیں رہی ہے، چکی رک نہیں رہی، چکی آٹومیٹکلی خود بخود چلی جا رہی ہے۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ رک جا، پتھر ہے نا، کہا رک جا، کہتے رکی نہیں، کہ میں کہہ رہا ہوں رک جا، میں رسول کہہ رہا ہوں رک جا۔ تو کہتے اس پتھر نے، روایت جا کے دیکھ لیں کتاب میں موجود ہے، اس پتھر نے کہتے فصیح کلاسیکل عربی، فصیح عربی میں مجھ سے پتھر بولنے لگا اور آیت کی تلاوت کر رہا پتھر۔ کہتے کیسے کہ جناب سیدہ جب پتھر پیستی تھی نہ چکی تو تلاوت کیا کرتی تھی، تلاوت کرتے کرتے پیستی تھی۔ تو کہتے جب پیسنے لگی، پیس کے ہٹ گئی، رسول خدا پیس چکے، پیسنے کے بعد رک نہیں رہی ہے، رسول گرامی نے کہا کہ رک جا، تو کہتے ہیں رکی نہیں، اور پتھر یہ کہنے لگا کہ میں جب تک، وہ چکی کہہ رہی ہے میں جب تک رکوں گی نہیں، آپ جب تک مجھ سے وعدہ نہ کر لیں، میں مشرق سے لے کے مغرب تک جتنا بھی گندم ہے، جتنا بھی گیہوں ہے دنیا کا، میں سارا پیس دوں گی، لیکن میں رکوں گی نہیں جب تک آپ مجھ سے وعدہ نہ کر لیں۔ رسول اکرم نے پوچھا کہ بتا کیا ہے تیری شرط کیا ہے؟ کہا میں نے قرآن میں یہ سنا ہے، خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ، قرآن کی تلاوت پتھر، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وُقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، حجار کہتے ہیں پتھر کو، وَعُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ خداوند متعال کیا کرے گا قیامت کے دن، کیا کرے گا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اسے جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کا ایندھن کسے بنائے گا؟ کچھ لوگوں کو بنائے گا اور پتھر کو بنائے گا۔ یا رسول اللہ آپ مجھ سے وعدہ کرے کہ میں جہنم کا ایندھن نہ بنوں، جہاں سیدہ رہیں گی میں بھی وہاں ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو کہتے رسول گرامی نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جہاں سیدہ رہے گی تو بھی وہاں ساتھ رہے گی۔
یہاں اس در پہ کوئی فنا نہیں ہوتا ہے، پتھر بھی ملحق ہو جائے، جڑ جائے تو پتھر بھی زینت بن جاتا ہے۔ امام کے صحابی ہیں، امام علی کے صحابی، بیٹھ کے کہتے کچھ کام کر رہے تھے، صحابی نہیں، روایت میں نہیں لکھا کہ صحابی تھے وہ، لیکن چاہنے والے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ میں امام کا چاہنے والا، کچھ کام کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، اتنے میں دوسرا ایک اور آیا جو کہ امام کو نہیں مانتا تھا، شیعہ نہیں تھا ظاہراً، آ کے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم تو بہت دعویٰ کرتے تھے علی کی محبت کا، کہ علی سے محبت ہے اور علی سے بہت زیادہ انسیت ہے، معدت کرتے ہیں، معدت ہے علی سے، لیکن علی تو تمہیں اتنی محبت نہیں کرتے۔ کہا اچھا کیوں، کیا ہو گیا؟ بولے میں ابھی علی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اچھا تو کیا ہوا؟ کہ میں جیسے علی کے بزم سے اٹھ رہا تھا تمہارا ذکر چھڑ گیا، تو مجھ سے جیسے تمہارا ذکر چھڑا نا تو علی نے کہا تمہارا نام لے کے، ہاں وہ میرے غلاموں میں سے ہے۔ کہا اچھا علی نے یہ کہا مجھے، غلام کہا؟ کہا ہاں تجھے غلام کہا، میں نے اپنے کانوں سنا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے علی نے غلام کہہ دیا نا۔ کہا میرے لیے، میں جا رہا ہوں علی سے لکھوانے کے لیے، مجھے اگرچہ علی اپنا غلام بھی مان لے تو میرے لیے نجات کا باعث ہے، میں علی سے لکھوا کے لے لوں گا۔ اگر علی نے کہہ دیا ہے کہ میں غلام ہوں، میرے لیے کافی ہے، میں لکھوا لوں گا علی سے تاکہ میرے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ اسی لیے چنانچہ رسول کے جتنے بھی صحابی تھے، صحابیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، جو سلمان کو جو درجہ ہے وہ ابو ذر کے لیے نہیں ہے، مقداد و میثم و قنبر و تما، ان سب کے درجہ سیم نہیں ہیں، یا باقی جتنے بھی ہیں۔ کسی نے پوچھا ائمہ سے آپ یہ بتائیں یا امام سے پوچھا آپ بتائیں کہ یہ جو درجہ میں جو فرق ہے، جو درجات میں، وہ فرق کیوں ہے؟ کچھ بہت اوپر ہائی لیول کے ہیں صحابی، کچھ تھوڑے کم لیول کے ہیں۔ کہا اس وجہ سے، کہا جس صحابی کے دل میں ہماری معرفت زیادہ ہوتی تھی درجہ اتنا ہی زیادہ بلند ہو جایا کرتا تھا، جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت، جتنی زیادہ معرفت، اتنا ہی بلند درجہ۔ اتفاق سے سلمان اور ابو ذر دونوں کے دونوں چاہنے والے تھے نا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا میں مثال دیتا چلوں، دو دوست ہیں اور کوئی کلاس ٹیچر ہے، ایک کلاس ٹیچر ایک کو زیادہ فضیلت دیتا ہے، دوسرے کو نہیں فضیلت دیتا ہے، تھوڑا اس سے کہیں نہ دل میں کسک پیدا ہوتی ہے نا کہ مجھے نہیں، ہمیشہ اسی کو۔ تو سلمان اور ابو ذر کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہمیشہ مولا کا دستور رہا، ہمیشہ سلمان کو زیادہ پریفر کرتے تھے، ہر بات میں سلمان سلمان سلمان۔ ایک دفعہ ابو ذر علیہ السلام امام کے خدمت میں آئے کہ امام ہمیں جو ہے آپ سے شکایت ہے۔ اچھا کیا شکایت ہے؟ کہ آپ ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر ایکٹیویٹی میں آپ سلمان کو پریفر کرتے ہیں، میرا کوئی کہیں پریفرنس ہی نہیں مجھے، تو مجھے شکایت ہے۔ تو امام نے کہا سل سلمان، سلمان سے پوچھو۔ اور زیادہ جو ہے وہ کہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں دل ملا گئے، کہا سلمان کی شکایت لے کے آئے اور کہہ رہے سلمان سے پوچھو۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، سلمان آ گئے۔ پھر کہتے ہیں سلمان جب آ گئے، سلمان اور ابو ذر اور مولا علی یہ تینوں، امام نے کہا کہ چلو ہم لوگ تھوڑا نکلتے ہیں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں واک کرنے چلتے ہیں۔ تو تینوں گئے، واک کرنے نکل گئے۔ کون؟ سلمان اور ابو ذر اور مولا۔ تھوڑی دیر کے بعد واک کرنے کے بعد ایک جگہ پہ پہنچے، اور وہ عرب کا علاقہ جہاں ریگستان وغیرہ تھی، تو ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد کہا مولا نے کہ ہاں رک جاؤ، چلو واپس چلتے ہیں۔ ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا میں نے سوال کچھ پوچھا تھا، اور مولا کہہ رہے ہیں چلو ہم دو ساتھ میں ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، واک کرنے نکل گئے ہم لوگ۔ خیر ہاں، واک کرنے کے بعد جب پہنچے، کہا پلٹتے ہیں ہم لوگ۔ جب پلٹنے لگے مولا، تو ابو ذر سے پوچھا ابو ذر یہ بتاؤ کتنے قدموں کے نشان ہیں؟ لوگ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کتنے ہونے چاہیے نشان؟ 6 ہونے چاہیے نا، 6 فٹ سٹیپس ہونے چاہیے۔ تو جب پلٹ کے آنے لگے، کہا ابو ذر کتنے نشان ہیں قدموں کے؟ کہا مولا 1 2 3 4 قدموں کے نشان ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ ابو ذر ہونے کتنے چاہیے تھے؟ کہا 6 ہیں، کتنے؟ 4۔ بولے یہ کیا ہو گیا؟ مولا سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا؟
تو کہا سلیل سلمان، سلمان سے پوچھو. پھر سلمان سے پوچھا سلمان یہ بتاؤ ہوا کیا ماجرا؟ 6 جب لوگ تھے تو ہمارے پاس 6 نشان ہونے چاہیے، 6 کیوں نہیں ہوئے، 4 کیوں؟ دیکھیں معرفت حضرت سلمان دیکھیں کس قدر زیادہ معرفت رکھتے تھے. کہ ابو ذر تمہیں نہیں پتا کہ جس دن سے میں نے سنا ہے نا رسول اکرم نے کہا علی مع الحق اور حق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو جہاں جہاں علی قدم رکھتے ہیں نا میں اسی کے اوپر قدم رکھتا ہوں. مجھے معلوم علی نے وہاں قدم رکھا تو اس کے اوپر میں نے قدم رکھا، علی نے یہاں قدم رکھا تو اس کے اوپر میں نے قدم رکھا. اے ابو ذر جتنے قدموں کے نشان ہیں وہ مولا کے ہیں، میرے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے اپنے قدم کو مولا کے قدم کے اوپر رکھا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جہاں جہاں کہتے ہیں سلمان کہ جہاں علی قدم رکھتے ہیں مجھے وہاں پتہ چلتا ہے یہی پہ حق ہے، اس کے علاوہ کہیں اگرچہ قدم رکھوں گا تو میں غرق ہو جاؤں، میں وہیں پہ اپنا قدم رکھتا ہوں. اے ابو ذر میرے قدموں کے نشان نہیں، یہ مولا کے نشان ہیں. عزیزان گرامی ظاہراً وقت تمام ہو چکا ہے، 8 محرم ہے. جناب علی اکبر کا مصائب پڑھنا، تھوڑی سی گفتگو جناب علی اکبر کے حوالے سے اس سے قبل کے مصائب شروع کروں. روایت نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس گھر سے بے پناہ محبت کرتا ہوں جس گھر میں 2 ہستی کا ذکر کیا، ایک سکینہ کا کیا ہے اور ایک کہا علی اکبر کا، کہ یہ دو حضرات جہاں رہتے ہیں نا اس گھر سے مجھے بے پناہ محبت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسین ایک علی اکبر کے گھر کے اوپر جس کمرے میں تھے علامت کے طور پہ ایک اونچی لمبی لکڑی امام نے باندھ رکھی تھی، لگا رکھی تھی، اور لکڑی کے اوپر ہر شام کو ہر شب ایک شمع روشن کیا کرتے تھے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کبھی ہوتا یہ تھا مدینے والے کو آدھی رات کو جب رسول کی یاد آتی تھی، جب محبت رسول کی جاگتی تھی تو کہتے ہیں رسول کی یاد میں علی اکبر کے روم میں آتے تھے ڈھونڈتے ہوئے کہ کون سا کمرہ علی اکبر کا ہے، آ کے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا امام یہ بتائیے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مرحلہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ معروف حدیث ہے، کہا کہ اس کے لیے خوشی کا مقام وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہو اور وہ اپنے بیٹے کو سامنے جوان ہوتا ہوا دیکھے. بڑا خوش ہوتا ہے باپ کہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے. پھر پلٹ کے پوچھا امام یہ بتائیے غم کا سب سے زیادہ مقام کہاں ہے؟ پھر امام نے کہا پتہ ہے غم کا مقام کون سا ہے؟ جب وہ سامنے جوان بیٹا جو جوان ہو رہا نا سامنے، وہ جب دم توڑتا ہے باپ کے سامنے، اس سے زیادہ کوئی غم کا مقام نہیں ہے. عزیزان گرامی سیدہ کہ اس لال کو پرسہ دینے آئے ہیں نا کہ جس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ امام خود کہتے ہیں کہ تمہارے آنسو جو ہیں میرے بدن پہ لگے زخموں پہ دوا کا کام کرتے ہیں، لیکن میرے دل پہ ایک ایسا داغ ہے جو تمہارے آنسوؤں سے بھی نہیں مٹتا. کہا امام وہ کون سا داغ ہے؟ کہا میرے جوان علی اکبر کا غم ہے جو ہمارے سینوں پہ ہے، جو کسی قیمت پہ نہیں مٹتا. لو عزیزان گرامی آپ یہاں سیدہ کے لال کو رونے آئے ہیں نا، کڑیل جوان علی اکبر کو رونے آئے ہیں. امام کا کہتے ایک امام کا مؤذن ہوا کرتا تھا، ہر روز امام کے لیے اذان دیتا تھا، لیکن جب عاشور کی صبح ہوئی تو امام نے مؤذن کو نہیں کہا علی اکبر ایک دفعہ آخری مرتبہ تم اذان دے دو. علی اکبر اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، خیمے میں کوہرام بچ گیا، بیویاں رونے لگی کہ ہائے آج کے بعد علی اکبر کی آواز سننے کو نہیں ملے گی. عزیزان گرامی کب میدان کارزار گرم ہوا، لوگ شہید ہونے لگے. علی اکبر آئے اے بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دے. کہا بیٹا تو پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو. لو علی اکبر آگے بڑھے، پھوپھی کے خیمے میں گئے، جا کے پتہ ہے کیا پوچھا پھوپھی سے؟ روایت کہتی ہے پھوپھی سے پوچھنے گئے پھوپھی ہم آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زیادہ اہمیت ہے یا دادی فاطمہ
کی زیادہ اہمیت ہے. لو پردیس میں اماں کا نام آیا, زینب رونے لگی, اے بیٹا وہ میری ماں فاطمہ ہے, اس کی زیادہ اہمیت ہے, ہم سب کے سب اس کی ان کی کنیز ہیں. کہا اے پھوپھی اماں تو آپ ایک کام کرے, آپ اپنے بیٹے کو سیدہ کے بیٹے پہ قربان کر دے. لو جناب زینب نے اجازت دی. کہتے رخصتی کا وقت آیا. حمید ابن مسلم لکھتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے, کہتے ایک مرتبہ پردہ اٹھتا تھا پھر پردہ گرتا تھا. کہتے 7 دفعہ پردہ اٹھا 7 دفعہ پردہ گرا. آخر وجہ کیا تھی؟ کہتے علی اکبر کو بیویوں نے حلقے میں لیا. جیسے علی اکبر رخصت ہونا چاہتے تھے, کوئی بہن بڑھ کے آگے پکڑ لیتی, اے بھیا علی اکبر کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ پھوپھیوں نے الگ پکڑا, کبھی مائیں آ گئی, اے بیٹا اکبر تمہارے جانے کے بعد ہم کس کی زیارت کریں گے؟ لو عزیزان گرامی, اکبر رخصت ہوئے, امام نے رخصت کیا. کہتے رخصت جب ہوئے علی اکبر بڑھنے لگے آگے تو ایک بوڑھا باپ پیچھے کمر پکڑ کے چلتا گیا. علی اکبر جتنے تیز جا رہے ہیں پیچھے سے باپ جا رہا ہے. کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا نا, پھر کیوں آگے بابا, آپ چلے جائیں. کہا بیٹا تمہیں نہیں پتا, اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا جوان بیٹے کو رخصت کرنا کس قدر سخت تھا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں مبتلا نہ کرے. آپ کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں, سیدہ بھی یہاں آئی ہیں, علی اکبر بھی یہاں ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے میرے چاہنے والے مجھ پر کیسے گریا کرتے ہیں. لو عزیزان گرامی, روایت کہتی ہے کہ امام حسین ایک اونچائی پہ بلندی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی, ام لیلہ مصلی پہ کھڑی ہوئی. باپ جوان بیٹے کو دیکھ رہا ہے کس طرح بیٹا جنگ کرتا ہے. کہتے ہیں لوگوں نے کیا کیا, جب علی اکبر نے بہت تیز حملہ شروع کیا نا تو لوگوں نے گھیر لیا. میں ایک بات بتا چلوں, رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہا دیکھو کسی جانور کو اگر ذبح کرنا ہونا تو اسے گھیر کے مت مارنا, اسے گھیرنا نہیں. لیکن علی اکبر کو سب نے گھیر لیا, کسی نے پیچھے سے مارا, کوئی تلوار کوئی نیزہ مارتا ہے. علی اکبر اوپر سے زمین پہ گرے, کیسے جیسے زمین پہ گرے امام حسین اوپر تلے سے گر گئے. زینب خیمے کے در پہ گری, ام لیلہ مصلی پہ گری. واہ اکبرا, امام حسین آواز دینے لگے, اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو, آواز ہو, باپ کو دکھتا کچھ نہیں. اے بیٹا بینائی چلے گئی تمہارے غم میں, آواز دو. کہتے سرانے پہنچے. اس سے پہلے ایک اور منظر پیش کروں گا. کہتے ہیں علی اکبر ایک دفعہ واپس خیمے میں آ گئے. کہا کیوں؟ کہا بابا پیاس کی شدت مجھے مارے ڈالنے, بابا تھوڑا سا پانی پلا دیتے تو میں نے بتا تھا کہ ہاشمی کس طرح سے جنگ کرتے ہیں. میں جنگ صفین کا ایک واقعہ پیش کروں. جنگ صفین میں کہتے امام حسین کے ایک بھائی تھے محمد حنفیہ. محمد حنفیہ جنگ لڑ رہے ہیں. مولا امام علی مرتضیٰ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں میرا جوان بیٹا لڑ رہا ہے. مجھے انہیں معلوم ہوا کہ میرا بیٹا پیاس کی شدت میں واپس آئے گا. محمد حنفیہ واپس آئیں گے. کہتے ایک کاسے میں ٹھنڈا پانی لیا, پانی لینے کے بعد انتظار کر رہے ہیں. محمد حنفیہ آئے, کہا بابا بڑی پیاس لگی ہے ذرا پانی پلا دے. کہا ٹھنڈا پانی امام نے پلایا, منہ پہ ملا. لیکن لیکن حسین کو ایک مرتبہ شاید صفین کا جنگ یاد آیا ہوگا. کہا بابا آپ نے اپنے جوان بیٹے کو پانی پلایا تھا لیکن حسین اس قدر مجبور, ایک قطرہ پانی نہیں, میں علی اکبر کو کیا پلاؤ. اللہ عزیزان گرامی, امام سرحانے بیٹھے. کہا علی اکبر چلو میں تمہیں خیمے میں لے چلتا ہوں. لیکن بوڑھا باپ, ضعیف باپ کیسے اٹھانا چاہا تو اٹھا نہیں سکے. کہا علی اکبر ذرا میری مدد تو کرو, اپنے ہاتھوں کو میرے باہوں میں ڈال دو, ذرا مدد کرو, میں تمہیں خیمے میں لے چلتا ہوں. کہا علی اکبر نے ہاتھ بڑھایا,
سینے سے لے کے امام کے باہوں میں ڈالا، دوسرا ہاتھ پکڑ کے رکھا، بیٹا دوسرا والا ہاتھ بھی ڈال دو، کہا بابا نہیں دوسرا والا نہیں، کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی ڈالو، کہا بابا سینے پہ پرچی کی انیٹ ٹوٹ گئی۔ لو عزیزان گرامی، حسین نے زمین پر رکھا، پرچی کو نکالنا چاہا، آستین کو اوپر کیا، ملائکہ کی سواری چلے گئی، انبیاء واپس چلے گئے، رسول اللہ چلے گئے، علی مرتضی حسن واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ سیدہ کے قریب نے دونوں طرف دیکھا، کہنے لگے کیا میری اماں بھی چھوڑ کے چلے گئی؟ آواز آئی حسین میں دیکھوں گی جوان کے سینے سے پرچی کیسے نکالتے۔ اجرکم اللہ۔ لو عزیزان گرامی، امام نے برچی کو جیسے نکالا، علی اکبر کا کلیجہ برچی میں ہی الجھ کر رہ گیا۔ آواز دی الدنیا بعد کلفا، اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہو۔ آواز لگانے لگے بنی ہاشم کے بچوں، ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاش نہیں اٹھتا، لاش کو لے آئے خیمے میں۔ بس آخری فقرہ کہتے جیسے لاش کو خیمے میں لے آئے نا، بیویوں نے ہجوم کیا، بیویاں سارے رونے لگی، ادھر ام کلثوم و رباب رونے لگی، زینب الگ روتی ہیں۔ کسی نے پوچھا اے بھیا ام لیلہ کہاں ہے؟ ام لیلہ نہیں دکھتی، اکبر کی ماں کہاں ہے؟ کہا اکبر کی ماں کو بلاؤ۔ جناب زینب خیمے میں گئی کہ اے بھابی اکبر کی لاش آ گئی ہے۔ کیا دیکھا؟ دیکھتی ہے کہ خیمے کے در کو پکڑے ہوئے، دیوار کو پکڑے کھڑی ہے قناط خیمہ کو، کہ بھابی اکبر کی لاش آ گئی، ابیت پہ آ جائے، لاش پہ آئے۔ کہے شہزادی مجھے خیمے کا در نہیں ملتا، جب سے علی اکبر کی شہادت کی سنی ہے میں دیواروں کو ٹو رہی ہوں، مجھے خیمے کا در نہیں ملتا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین